جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑھیا کو سامان کہیں لے جانا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان پہنچایا تو کسی نے اس کو شعروں کی شکل میں پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے. لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں. وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تائید کرتا ہے. وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلماں ہو ہی جاتا ہے کہ جو سنتا ہے کلام اس کا. لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا بیٹھی، لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی. حبل کے پاؤں پر سر رکھ کر اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں. بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں. وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کوئی بھی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا. دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی. ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرائے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا. مگر کچھ دن گزرنے پر جب نا امید بر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی. غرض ترکیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر، میں چھوڑوں گی میں یہ بستی رہوں گی دور جا کر. غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھڑی لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی. ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے. فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبے کی طرف وہ رحمت عالم. جلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے. ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا. کہا مزدور ہوں اماں بتا کیا کام ہے تیرا. وہ بڑھیا نہیں جانتی تھی یہ پوری انسانیت کا بوجھ سر پہ اٹھا کے آئے ہیں دنیا میں. کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھڑی میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر. یہ سن کر آپ نے گٹھڑی اٹھا کر اپنے سر پر لی. ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی. غرض گٹھڑی کو لے کر منزل مقصود پر آئی. کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی. کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری. لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم. یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اس جسم مزدوری، کوئی اگر ہو خدمت تو میں وہ بھی کروں پوری. یہ فرما کر آپ نے کی جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری. ضعیفہ نے کہا بیٹھو ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا. یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے. وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و نسب والے،
وہی بیٹا جو ہیں سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا؟ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں کیا انجام بتلاؤں؟ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور ایزد ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں میں آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آساں، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار پہ قرباں۔ ہوا پھر آن پر اس کے جو فضل ایزن باری، ضعیفہ کی زباں پر خود بخود ہوا کلمہ جاری۔ نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کے سامان کو اٹھا کر پہنچایا، اللہ نے اس کے بدلے اس بڑھیا کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔